اس چیز کی خوشخبری؟ اولاد کی. دو کام کرنے آئے تھے. ایک ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دینے، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دینے، اور دوسرا ان کے بعد پھر حضرت لوط علیہ السلام پر عذاب بھیجنے کے لیے بھیجا. جب فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، قالوا سلاما، انہوں نے کہا اے ابراہیم آپ پر سلام ہو، جو ہم بھی سلام کرتے ہیں، السلام علیکم. تو جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال سلام، انہوں نے کہا تم پر بھی سلام ہو، ہم بھی کہتے ہیں وعلیکم السلام. معلوم یہ سلام جو یہ شروع سے آ رہا ہے. تو یہ سلام کرنے کے بعد فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. اب دیکھو ان سے پوچھا نہیں، فوراً کیا کیا؟ بچڑے کا گوشت بھونا اور بھون کر جلدی ان کے سامنے رکھ دیا. اب بچڑے کا گوشت بھون کر جب ان کے سامنے رکھ دیا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، ابراہیم علیہ السلام کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ گوشت کی طرف کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہے. تو یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام بڑے خوف زدہ ہوئے. نکرہم اوجس منہم خیفتن، وہ کہنے لگے ہیں تو انجانے، جانے پہچانے تو نہیں ہیں، یعنی وہ آدمی بھی جانے پہچانے نہیں، کیونکہ انسانی صورت میں آئے تھے، اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا ان کو. اور یہ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف زدہ ہوئے. یہ ایک شروع سے چلا آ رہا ہے. آج بھی کہتے ہیں کہ نمک حرام تو نہیں، یعنی پہلے بھی یہ ہوتا تھا کسی کا نمک کھاتے تھے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے تھے کہ نمک حرام نہ کریں. تو یہ سوچ رہے ہیں یہ کھانا نہیں کھا رہے، یہ میرے دشمن تو نہیں. ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ قالو، خوف زدہ دیکھ کر فرشتوں نے کہا لا تخف، خوف نہ کریں، ڈرے نہ، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے. ہم فرشتے ہیں اور فرشتے جو ہیں کھانے سے پاک ہیں، وہ کھاتے نہیں ہیں. یہ جو قصے اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، سورہ یوسف میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی قصص عبرۃ لأولی الالباب، ان قصوں میں تمہارے عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے، ان سے نصیحت حاصل کریں. اب اس سے کیا نصیحت ہمیں ملتی ہے کہ مہمان آئے، ان کو پہچانتے نہیں ہیں، لیکن کیا کیا؟ ان سے پوچھا بھی نہیں آپ کھانا کھاؤ گے. جیسا کہ ہماری یہ ہمارا رواج ہے، رسم ہے یا عادت ہے، جو بھی ہے، مہمان کوئی آئے گا اول تو انجانے مہمان کو ہم پوچھتے ہی نہیں. اگر کوئی جانا پہچانا آ جائے گا پھر بھی اسے کیا کہیں گے؟ ہاں جی چائے چلے گی، کھانا کھاؤ گے. ارے بھائی یہ کیوں پوچھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں تو ان سے یہ سبق ملتا ہے، مہمان جب ہمارے پاس کوئی آئے پھر وہ جانا پہچانا ہو یا نہ جانا پہچانا ہو، جو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، اگر کھانے کا وقت ہے ان کے سامنے کھانا رکھ دو، اگر کھانے کا وقت نہیں ہے اور خدمت کا وقت ہے ان کے سامنے چائے کا وقت ہے چائے رکھ دو، شربت کا وقت ہے شربت، مطلب ان کا اکرام کرو، پوچھو نہیں ان سے. ہاں آج کل ایک اور دور ہے بیماری کا، یہ پوچھ سکتے ہیں آپ حکمت سے کہ بھئی آپ کو کسی چیز کا پرہیز تو نہیں، کیونکہ یہ بھی آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ میں کیا چیز لاؤں، نہیں، آپ کو کسی چیز کا پرہیز تو نہیں. وہ کہے گا ہاں جی میں تو شوگر کا مریض ہوں، میٹھے کا پرہیز ہے، تو پھر آپ اس کی خدمت میں ایسی چیزیں پیش کریں جس کا پرہیز نہ ہو. مطلب مہمان سے پوچھنا نہیں کہ آپ نے کھانا کھانا ہے، چائے پینی ہے، پانی پینا ہے، نہیں. اس پر عمل کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے. جس پر عمل نہیں ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. کوئی خاص مہمان آ جاتا ہے اس کی تو مہمان نوازی ہوتی ہے، کرنی پڑتی ہے، ورنہ پھر رشتے داروں میں لاگ کٹے گی. اور اگر عام آ گیا کوئی
ظاہر ہے جماعت کا ہے، مسلم ہے، ساتھی نہ بھی ہو جماعت کا، اس کی مہمان نوازی کریں. یہ ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں، اور مہمان نوازی بھی ایسے نہ کریں دیکھو بچڑے کا گوشت بھون کر رکھ دیا تو ایسی مہمان نوازی کریں. تو اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے. اور دوسری یہ بات ملتی ہے کہ جو کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام غیب جانتے ہیں، ان کے لیے بھی نصیحت ہے. ملائکہ سامنے ہے، انسانی صورت میں ہے، ابراہیم علیہ السلام نہیں پہچان سکے کہ یہ ملائکہ ہیں، ورنہ گوشت کیوں بھونتے؟ ملائکہ تو نہیں کھاتے. اس کا مطلب ہے انبیاء علیہ السلام اپنے سامنے بھی غیب کو نہیں جانتے. جو اللہ بتا دے وہ جانتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں جانتے. تو یہ ہے مہمان کے لیے، تو ہمیں بھی اس پر. اور دوسرا ہے مساکین کے لیے، اس میں بھی ہم تھوڑے سے کم سمجھی کا شکار ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1039 اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4539. عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ. صحابہ کرام دیکھو مساکین کی کیا نشانیاں بتائی ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لیس المسکین بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، کہ مسکین وہ نہیں جو در در گھومتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے لوگوں سے مجھے دو، لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے. فترده اللقمۃ واللقمتان، پھر کو ایک یا دو لقمے، کچھ روپیہ 2 روپے مل جاتے ہیں. یہ مسکین نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین جس کے ساتھ تعاون کرنا ہے اس کی نشانی بتائی ہے. ہاں اس کو بھی دو اللہ کے نام پہ جو مانگتا ہے، لیکن اصل جس کے ساتھ تعاون کرنا دل کھول کر وہ اور لوگ ہیں. وہ کون سے ہیں؟ تو صحابہ پوچھتے قالو فمل مسکین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ مسکین لوگ کون ہیں؟ جب یہ مسکین نہیں در در گھومنے والے، چمٹ کر مانگنے والے، پھر وہ کون ہیں مسکین؟ تو قال الذی لا یجد غنى، فرمایا وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ غنی نہیں ہوتے، مالدار نہیں ہوتے، اور یغنی ہے، اور وہ مطلب لوگ جو ہے ان کو مالدار سمجھتے ہیں. مثلا آپ کے شہر اسلام آباد میں کوئی ایسا شخص رہتا ہے، گاڑی اس کے پاس ہے، اچھا لباس ہے، رہن سہن بڑا امیروں والا ہے، لیکن گھر کے حالات کیا ہیں آپ نہیں جانتے. وہ گاڑی رکھنا اس کی مجبوری ہے، اچھا رہن سہن اس کی مجبوری ہے، لیکن ہے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا یفتن لہ فیصدق علیہ، آپ ان کو ان کے رہن سہن سے نہیں پہچان سکتے کہ ان سے ان کا تعاون کریں. کیوں؟ گاڑی ہے ان کے پاس، کپڑے اچھے پہنے ہو، اچھا امیرانہ رہن سہن ہے، آپ نہیں پہچان سکتے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں. پھر کیسے پہچانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کی پہچان تو بتائیے ہمیں کہ ہم ان سے تعاون. اور وہ فرمایا ولا يسأل الناس شيئا، وہ لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتے. میں پریشان ہوں، میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں، میرے نہیں کرتے، خوددار ہوتے ہیں وہ. تو اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر مساکین کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَقُولُوا محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا يسأل الناس شيئا یہ کہنے کے بعد سورہ بقر آیت نمبر 273 فرمایا یہ پڑھ لو. یعنی قرآن مجید میں بھی یہی ذکر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ مساکین کون ہیں جو تمہارے تعاون کے حقدار ہیں. للفقراء، فقراء کہتے ہیں جو حقدار ہیں تمہارے تعاون کے، ان کو فقراء کہتے ہیں. الذی احصروا فی سبیل اللہ،
پہلی نشانی ان کی یہ بتائی کہ وہ اللہ کے راستے میں روک لیے گئے، یہ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، وہ کسی قسم کا دین ہے کام ہے، تو وہ فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ دین کا کام کرنے کی وجہ سے زمین میں کام کار نہیں کر سکتے، وہ اپنا کاروبار نہیں کر سکتے، وہ دین میں روکے ہوئے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں۔ یہ ہیں اصل میں وہ مساکین جن کے جو آپ کی تعاون کے حقدار ہیں۔ اور فرمایا یہ سب ہم الجاہل اغنیا، یہ وہ ہیں جو بے عقل لوگ، ناسمجھ لوگ ان کو غنی سمجھتے، یہ تو مالدار ہے، غنی ہے، نادان لوگ اسے غنی سمجھتے ہیں، لیکن یہ فقراء ہیں۔ فرمایا تعرفہم بسیماہم، ان کے چہروں سے آپ تھوڑا بہت پہچان سکتے ہو جو سمجھنے والا ہو۔ لا یسألون الناس الحافا، اور فرمایا وہ لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتے، جمرتے بھی نہیں، لوگوں سے اپنا دل کی بات بھی نہیں بتاتے، مجھے یہ پریشانی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ہیں جن کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور یہ جو تم خرچ کرو گے یہ بہترین خیر والا خرچ ہے۔ فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم خرچ کرتے۔ یعنی مساکین یہ لوگ ہیں، بظاہر ان کو آپ نہیں سمجھو گے، لیکن ان کے ساتھ تعاون بھی ایسے کرنا ہے کہ وہ سب کے سامنے دو گے، لے گا بھی نہیں، چھپ کر ان کے ساتھ چھپ کر چھپا کر تعاون کرنا ہے تاکہ وہ قبول بھی کر لے، ان کی عزت بھی رہے سب کے سامنے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین کی نشانی بتائی ہے تاکہ ان کو پہچان کر ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6452 6452 عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنا سب کچھ کام کار سب چھوڑ دیا، اللہ کے راستے میں کیا، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، دین سیکھنے کے لیے، حدیثیں یاد کرنے کے لیے، تو آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ ایک دن بھوک کے مارے زمین پر لیٹ گئے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اور ایسی جگہ پر لیٹ گئے جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت کی جگہ ہے، پھر بھی ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو، سمجھے بات کو کیا کہہ رہے ہیں۔ فمر ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، فسألتہ عن آیت من کتاب اللہ، کوئی آیت پوچھی کہ یہ آیت قرآن مجید میں کہاں پر ہے۔ اب اصل مقصد اس کا کیا تھا وہ نہیں سمجھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ آیت پڑھ کر سنا دی، چلے گئے۔ اور پھر فمر عمر، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، ان سے بھی سألتہ سوال کیا، کیا سوال کیا، فرمایا عن آیت من کتاب اللہ عز وجل، یہ آیت قرآن مجید میں کہاں پر ہے، تو وہ بھی بتا کر چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حالانکہ میں ان سب سے زیادہ جانتا تھا کہ فلاں جگہ پر یہ آیت، لیکن میرا کہنے کا مقصد کیا تھا، کچھ اور تھا کہ وہ سمجھ لیں اور سوال نہیں کر رہے کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ کہتے ہیں فمر ابو القاسم، اتنے میں آپ صلی ابو القاسم امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو انہوں نے فعرف ما فی وجہی وما فی نفسی، وہ تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کہا میرا چہرہ دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ ان کے دل میں کیا ہے، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا نہیں کہ بھوک لگی ہے، غور کریں کس سے پوچھا نہیں ہے تجھے مال کی ضرورت ہے، پوچھا نہیں، آج پوچھا جاتا ہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے بتا دینا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے بتا دینا، کیسے بتائے گا وہ، نہیں بتائے گا، یہ صحابہ سے ملتا ہے، بغیر بتائے آپ ان کی سمجھ کر ان کے ساتھ تعاون کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے، آپ نے فرمایا فقال یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، قلت لہ لبیک یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ، ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے گئے۔ یہ ہے اکرام، یہ ہے تعاون۔ اپنے گھر لے گئے، گھر میں جا کر پوچھا کچھ ہے؟ گھر سے معلوم ہوا کہ دودھ کا پیالہ ہے جو ابھی ابھی کہیں سے آیا ہے آپ کے لیے۔ تو آپ نے وہ دودھ کا پیالہ دیکھ کر قال یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ نے کہا قلت لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ فرمایا قالت طلق الی اہل الصفہ فادعهم لی، فرمایا اے ابو ہریرہ جا مسجد میں جا، اصحاب صفہ کو بلا کر میرے پاس لے آ۔ آزمائش بھی دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے، ان کو بلا کر لائے اور وہ دودھ کا پیالہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ فرمایا سیدھے ہاتھ سے شروع کرو ان کو پلانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دل میں سوچا بھوک تو مجھے لگی تھی، اور لیکن اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ مشکل وقت میں بھی ہمیں اللہ کے رسول کا کہنا ماننا ہے، یہ سبق ملتا ہے ہمیں۔ ابو ہریرہ نے اعتراض نہیں کیا، خواہش نہیں کی، اپنا غم نہیں بتایا، اطاعت شروع کر دی، سیدھی طرف سے پلانا شروع کر دیا۔ سب نے پیا، 72 سے اصحاب صفہ سب کو پتا ہے، سب نے پیا، سیر ہو کر پیا۔ جب سب نے پی لیا پھر فقال یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، قلت لبیک یا رسول اللہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ فرمایا قال بقیت انا وانت، اے ابو ہریرہ اب میں اور آپ پیچھے رہ گئے ہیں، میں اور آپ پیچھے رہ گئے ہیں۔ فقلت صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا، ہم دونوں رہتے ہیں۔ تو پھر کیا فرمایا؟ قال فقعد فاشرب، اے ابو ہریرہ بیٹھ جا اور پی۔ معلوم ہوا کہ یہ بیٹھ کر پلاتے تھے کوئی بھی چیز۔ آج بھی جو ہم کہتے ہیں نا، یہ صحابہ کرام کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھاتے تھے پلاتے وقت، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیٹھ کر پیا۔ کہیں پینے کے بعد سیر ہو گئے اللہ کے نبی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ اور پی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اور پیا، پھر میں نے بس کی، اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ یہ اللہ کے نبی کی برکت تھی نا، ایک پیالہ سب نے پیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اب میرے میں اندر جانے کی طاقت نہیں رہی، اب میں بالکل ختم ہو گیا، اندر ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا۔ اب اندازہ لگائیں اس قصے سے کہ جو چیز جس کی ہے وہ سب سے بعد میں پی رہا ہے اور سب کا جھوٹا پی رہا ہے۔ سوچیں اس سے آپ آج جھوٹا پینے میں کتنا کتراتے ہیں ہم لوگ۔ 72 وہ 73 میں ابو ہریرہ، ان سب کا جھوٹا آپ نے آخر میں پیا۔ آپ کو بھی تو بھوک ہوگی۔ اور آج کل کے علماء کرام یا جو ہیں پیر حضرات وہ کیا کرتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ اس طریقے سے سب کو یہ برکت بھی ہے، معجزہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ایک صحیح مسلم کی حدیث اور سنا دوں کیونکہ اذان بھی 3-4 منٹ بعد میں ہوئی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1028، یہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح صبح من اصبح منکم اليوم صائما، پوچھا صحابہ کرام سے آج تم میں سے کون سا شخص ہے جو روزے سے ہے؟ اللہ اکبر۔ قال ابو بکر انا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں۔ آپ اندازہ لگائیں، قال فمن تبع منکم اليوم جنازہ، آج جنازے میں کون گیا ہے؟ تم میں سے جنازے میں کس نے شرکت کی؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کس نے مسکین کو طعام کھلایا؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں۔ قال فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج کون مریض کی عیادت کے لیے گیا؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کام بھی میں نے کیا۔
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمعنا فی امری الا دخل الجنہ. کتنی بڑی بشارت ہے. جس شخص کے اندر یہ چار چیزیں جمع ہو جائیں میں امام الانبیاء اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، یہ جنتی ہے. ابو بکر کو اللہ کے نبی نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا. اور آج بھی ہمارے پاس اور جگہ بھوک رہنے کے لیے وقت ہے، روزہ رکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہمارے پاس کسی جنازے میں جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اپنا خاص رشتہ دار کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، پھر تو دکان بھی بند، کاروبار بھی بند، مکان بھی بند، گھر والے بھی ساتھ پہنچ جاتے ہیں وہاں. اگر کوئی مسلم ساتھی فوت ہوا ہے کہتے ٹائم نہیں ہے، فلاں کام ہو گیا، فلاں کام ہو گیا، فلاں کام ہو گیا، نہیں جاتے. تو میرے بھائیوں اگر ٹائم نہیں ہے تو اصل اس جنازے کے لیے نہیں ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا. اگر ٹائم نہیں ہے تو مساکین کی مدد کے لیے، اور ہمارا پیسہ اور جگہ بہت خرچ ہوتا ہے، بے فائدہ اڑا دیتے ہیں کتنا پیسہ، لیکن نہیں ہے پیسہ دینے کے لیے کسی مسکین کے تعاون کے لیے نہیں ہے. پھر سوچتے ہیں کہ یہ کم تو نہیں ہو جائے گا، کم تو نہیں ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں صبح صبح. ایک کہتا ہے یا اللہ تیرے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اس کے مال کو بڑھا دے، اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ جو تیرے راستے میں ہاتھ کو روکتا ہے اس کے مال کو تلف کر دے. فرشتے جس کے لیے دعائیں مانگے وہ رد ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. تو ہماری کیا حالت ہے؟ اور پھر ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے تو کسی مریض کے لیے عیادت کے لیے جانے کے لیے وقت نہیں ہے. چوتھی مریض کی عیادت ہے، مریض بیمار ہے، عیادت کے لیے ہاں جی مجھے یہ کام ہو گیا تھا، یہ مجبوری ہو گئی تھی، اپنی مجبوریاں پیش کریں گے مریض کو خوش کرنے کے لیے، لیکن یہ کام نہیں آئے. کام یہ آئے گی اپنا وقت چھوڑ کر، وقت نکال کر مریض